الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سب سے پہلے تو میں عیسائیوں کے ذمہ داروں اور نوجوانوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بر وقت یہ پروگرام آرگنائز کیا. سچی بات یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری ملت کا ایک ایک فرد اور خاص طور پر ایک ایک نوجوان، ایک ایک بیٹی اور ایک ایک بیٹا ہمارا، وہ اس مسئلے کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اب ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. پہلے بھی اس سے بے خبر یا لا تعلق رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اب اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم سب اس مسئلے سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ پوری شدت کے ساتھ مسجد اقصی کی تطہیر، اس کی آزادی اور پورے سرزمین مقدس کو اس کا مقام دلانے کی جدوجہد میں جس طرح بھی ہم شرکت کر سکیں ضرور کریں. مجھے جو موضوع کا گوشہ دیا گیا ہے وہ ہے اس مسئلے بیت المقدس اور فلسطین کے مسئلے کی جو مذہبی اہمیت ہے، جو اس کو ایک تقدس حاصل ہے، اس پر مجھے کچھ عرض کرنے کو کہا گیا ہے. سب سے پہلے قرآن مجید، یہ بہت اہم بات ہے. قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی سرزمین بیت المقدس کا، ارض فلسطین کا، مسجد اقصی کا تذکرہ دو صفتوں کے لگائے بغیر کہیں نہیں آیا. مقدس کہا گیا ہے اس سرزمین کو، اور برکت کی جگہ کہا گیا ہے. سورہ اسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر اسراء اور معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو جو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی آیا، لیکن مسجد اقصی کے ساتھ اس کی یہ صفت بیان کی گئی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد کی پوری آبادی اور خطے میں ہم نے برکت رکھ دی ہے. ہمارے تمام علماء بھی یہی تشریح کرتے ہیں، اور جو خوش نصیب وہاں جا چکے ہیں وہ اپنی چشمدید گواہی دیتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ خطہ بہت زمانے سے امن سے محروم ہے، انصاف سے محروم ہے، اور بدترین درجے کی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی اور بین الاقوامی دہشت گردی کا شکار ہے، اس کے باوجود عجیب سرسبزی اور شادابی وہاں کی زمین میں ہے. پیداوار اتنی زبردست وہاں کی زمین میں ہوتی ہے کہ شاید اس کی نظیر دوسرے ملکوں میں بھی ڈھونڈنا مشکل ہے. ابھی چند دن پہلے میری گفتگو ایک ایسے صاحب سے ہو رہی تھی جو آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے یا کچھ کم بیش پہلے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گئے تھے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ایسی لذیذ سبزی روئے زمین پر کہیں نہیں پیدا ہوتی، ایسے پھل اور اس قدر شاندار قسم کی پیداوار باغات میں ہوتی ہے وہاں کہ شاید دنیا میں کہیں اس کی نظیر نہیں مل سکتی. ہمارے قدیم مفسرین نے بھی برکت کے اس پہلو کو بھی بیان کیا ہے اور اپنے مشاہدات بھی بیان کیے ہیں. اور برکت کا تعلق روحانی دنیا سے بھی ہے. جو ایمان، جو عظیمت، جو ہمت، جو اخلاق، جو جذبات، مقصد زندگی کے ساتھ جو وفا وہاں کے لوگوں میں ہے، جو بہادری، جو شجاعت، جو حمیت، جو غیرت وہاں کے لوگوں میں ہے، وہ ہزاروں مجاہدوں کے بعد بھی دوسرے علاقے کے ہم جیسے لوگوں میں پیدا شاید نہیں ہو پاتے. بہرحال برکت کے لیے کی تشریح میں نے مختصراً ضروری سمجھی. سورہ مائدہ آیت نمبر 21،
اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک خطاب نقل کیا ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں اب داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہیں تکوینی طور پر نصیب میں لکھ دی ہے۔ یہاں بھی مقدس کے لفظ بولا گیا ہے اس ملک کو اس سرزمین کے تذکرے کے ساتھ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کے سفر ہجرت کا واقعہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے زبردست امتحان سے گزار کر اور آگ کو گل و گلزار بنا کر اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور لوط کو نجات دے کر جو سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت کا حکم دیا ہے اور ہجرت کا راستہ ان کے لیے ہموار کیا، اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے ابراہیم کو اور ان کے بھتیجے لوط کو ہم نے اس ملک کی طرف، اس سرزمین کی طرف ہم نے ان کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر روانہ کر دیا، پہنچا دیا، جس سرزمین میں ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہم نے برکت رکھی ہے۔ یہاں برکت کا لفظ بھی ہے اور للعالمین کا ایک اضافی لفظ ہے۔ میں چونکہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تو ہر لفظ کی الگ تشریح نہیں کرنا چاہوں گا، اور بھی حضرات ہیں جن سے استفادہ کرنا ہے۔ ایک عجیب و غریب لفظ ہے یہ، عالمی طور پر اس خطے کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو اس علاقے کی برکت سے استفادہ کرنا چاہیے، اور ہمارا رابطہ اگر اس سے کمزور ہوگا تو ہم اس کی برکتوں سے استفادہ نہیں کر کے اپنے ہی کو محروم کریں گے۔ اس سرزمین سے تعلق، اس سے وابستگی، اس کے ساتھ وفاداری، وہاں کے باشندوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آنا وغیرہ وغیرہ بہت سے راستے ہیں جن سے ہمارے قلب و روح کو بھی وہاں سے ایک روحانی برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 127 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ان لوگوں کو جو بہت ہی دبے کچلے لوگ تھے، بہت کمزور اور مظلوم لوگ تھے، ان کو ہم نے اس ملک کے مشرقی اور مغربی خطے کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت ڈالی ہے۔ میں پھر یہاں پر یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے پوری آیت کے تمام الفاظ کی اس وقت تشریح نہیں کرنی ہے، ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید جیسا کلام جس میں ایک حرف بھی حشو و زائد نہیں ہے، وہاں یہ التزام کرنا اور اس کو انشور کرنا کہ جہاں بھی سرزمین مقدس کا، بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا تذکرہ آئے وہاں برکت کا تذکرہ ضرور آئے، وہاں اس کے روحانی تقدس کا، اس کے غیر معمولی مذہبی عظمت کا، اور جب میں مذہبی عظمت کہہ رہا ہوں تو میں شاید صحیح ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، روحانی طور پر اس زمین کے اندر جو فیضان ہے، جو برکتیں ہیں، جو اثرات ہیں، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو اس آیت میں بھی جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے الارض التي بارکنا فیہا، التي بارکنا فیہا کہنا ضروری سمجھا۔ سورہ انبیاء جس میں اس آیت میں آیت نمبر 81 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو غیر معمولی قوت اور طاقت کے مظاہر دیے گئے تھے، ان کا بیان کرتے ہوئے جب اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو، اپنے بندے سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی، تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، سلیمان علیہ السلام کو جہاں بھی جانا ہوتا تھا، میں تو ابھی اپنے مفہوم میں کہہ رہا ہوں، جہاں بھی جانا ہوتا تھا
قرآن خاص طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جب سلیمان کو سرزمین بیت المقدس میں جس میں ہم نے برکت ڈالی ہے جانا ہوتا تھا تو وہ حکم دیتے تھے ہوا کو، اور ہوا ان کو اپنے دوش پر اڑا کر لے جاتی تھی۔ غیر معمولی قسم کی ہوائی سواری تھی جو سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزاتی طور پر اللہ نے مسخر کی تھی۔ یہاں بھی جب سرزمین بیت المقدس کا ذکر آیا ہے تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا اللتی بارکنا فیہا۔ زمین کے کسی خطے کے بارے میں قرآن نے یہ التزام کیا ہو اس کے تذکرے کے وقت میں کہ اللتی بارکنا فیہا کہا ہو، یہ کہیں نہیں ملتا اور مل بھی نہیں سکتا۔ وہ مقام جو سرزمین بیت المقدس کا اور بیت المقدس کا اور مسجد اقصیٰ کا اس پورے خطے کا جو مقام ہے، اس ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں قرآن کے اس انداز بیان سے۔ سورہ سبا میں قوم سبا کو تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 18 ہے سورہ سبا کی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً۔ قوم سبا کو اللہ نے بڑی لگژریس زندگی دی تھی، شاندار باغات اور ایسی عجیب و غریب سیٹنگ کی تھی کہ وہ ان کے مسافر جب وہ چلتے ایک علاقے سے تو صحیح مسافت پر جتنے مسافت طے کرنے کے بعد مسافر کو آرام کی ضرورت ہوتی تھی، کھانے پینے کی ضرورت پڑ سکتی تھی، مسافر کی سواریوں کو کھانے پینے کی اور آرام کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اتنے ڈسٹینس پر اللہ نے اپنی زبردست پلاننگ کر کے وہاں پر ان کے لیے ٹھہرنے کا سامان، کھانے پینے کا سامان فراہم کروایا تھا۔ پھر بعد میں قوم سبا نے اس نعمت کی کیسی ناقدری کی اور اس کی ان کو کیا سزا ملی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جب ذکر آیا ہے ان بستیوں کا جن بستیوں کے راستے میں کس قسم کی بستیاں ان کو ملی تھی، تو وہ جو بستی ہے، وہ جو منزل ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا ہے، یہ لفظ لازمی طور پر بولا ہے، وَمِنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ قوم سبا کہاں پر آباد تھی، یمن اور شام کے درمیان کے فاصلے کتنے تھے، وہ ان راستوں سے جب کیوں گزرتے تھے، ان راستوں میں کیا انتظامات تھے، یہ تفصیلات ہیں، آپ تفسیر کی کتابوں میں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں تو صرف ایک بار پھر اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ بہت سے مفسرین یہاں بھی وہ ان گاؤں کا، بستیوں کا جن کا تذکرہ قرآن نے اس آیت میں کیا ہے، اس سے مراد ملک شام ہی کے گاؤں لیتے ہیں، فلسطین کا علاقہ لیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اللتی بارکنا فیہا کہا گیا، اور یہ رائے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ یہ جو جن بستیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد بھی فلسطین کا علاقہ ہے۔